یہ تھے جناب عابد فاضل جو آپ تمام کے سامنے نعت رسول منقبت عالی مقام منقبت پیر پیر امین میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم السکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت سے فرما رہے تھے. آئی بھی بلا کسی تاکید اور ایک نعت کا عالی جناب شیخ جیلانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے سب صلی اللہ علیہ یا رسول
سب اپنے گھروں کو جائیں گے، کیونکہ یہ محفل سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی ذمہ میں رکھی گئی ہے، اور آنے والے اتوار کو انشاءاللہ اسی طرح کی ایک محفل کیونکہ 10 محرم بھی ہے اور سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہدائے کربلا کی یاد میں رکھی جائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے اتوار کی بھی محفل اسی طرح سے ہم شروع کریں گے، تو سارے نعتخواؤں کی نعت سننے کے بعد ایک کلام میں نے کہا ظہر کی نماز سے پہلے محفل ختم ہوگی، اور جو ہے اس کے بعد نماز ظہر ادا ہوگی، اس کے بعد ہم کھانا کھا کر جو اپنے گھروں کو جانا چاہیے گے، تو آئے میرے ساتھ مل کر سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سن لے آخری شعر پڑھو انشاءاللہ پڑھنے وہ بھی پڑھاتا ہوں چاہتے ہو اگر نیک نامی سبحان اللہ چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں بولو یا نبی سب تمہارا یہ جو ہمارے پیارے ہوئے ہیں اب تم کا تصور کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں چلے کافی دیر سے آپ انتظار کرتے ہیں آپ اطمینان سے بیٹھے کہیں اگر کسی کو جانا ہے تو ابھی جانا اور فون سائلنٹ موڈ پر کر لیجیے اب آئے اہم موضوع پر ہمارے سبحان اللہ جو کچھ باتیں اہم بھی ہم بتانا ضروری ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے ہے نا سننے کے بے شک ابھی ذکر بھی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے ذکر کے بعد نماز ہوگی نماز کے ساتھ انشاءاللہ ہم مانے گے درود پاک پر ایک صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی في شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضي الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین نوجوان ساتھیوں خانقاہ محبوب اولیاء میں تشریف لانے والے تمام مہمان خواہوں اور مرید و متقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اس خانقاہ محبوب اولیاء کا جو مشن ہے وہ مشن مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کے عالم راہ پار کی طرف لیتا ہے
اس مشن سے ہمارے آگے بہت سی امیدیں ہیں خانقاہ سے انشاءاللہ کہ حفاظ بھی تیار ہو، علماء بھی تیار ہو، اور سچے عاشق رسول کی انشاءاللہ مسئلہ کے حضرت ہی مزاج والے تیار ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ سب دعا کریں گے، میرے بچوں کو باہر جو اٹھ رہے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اس مشن کے لیے آپ تمام سے میں گزارش کروں گا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد سے مرید بنانا، کیونکہ ہمارا سلسلہ رسولیہ قادریہ ہے، اور ہمارا کام جو ہے نا وہ رضوی جام پلانا ہے اور اعلیٰ حضرت تک پہنچانا ہے، اور اعلیٰ حضرت آپ کو غوث اعظم تک پہنچائیں گے، غوث اعظم حضور تک پہنچائیں گے، حضور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس مشن کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں، انشاءاللہ آنے والے اتوار کو بھی ہم جو ہے یاد شہدائے کربلا ضرور، اسی اتوار کو 10 تاریخ بھی ہے، چھٹی کا دن بھی رہتا، محرم کا دن، اور اشعرا کا یوم عاشوراء ہے 10 تاریخ کا دن، ضرور آپ اس دن بھی تشریف لائیں۔ یہ تو بات ہمیں ہی ہو گئی آج، کیونکہ ایک بابا کیونکہ محرم کا ایسا چاند نظر آتا ہے، تو یاد رکھیں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے نا، آپ کا جب حملہ ہوا تھا وہ علماء کہتے 26 ذی الحج کو ہوا، 26 تاریخ تھی، اور آپ کی جسم مبارک سے روح مبارک جب باہر آئی وہ 1 محرم کا دن تھا، یعنی 4 دن کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ تو 1 محرم کو ہم شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مناتے ہیں، اور اس پر بھی ایک بلبلہ کچھ آج کے اس دور کے اہل تشیع تو ہے شیعہ لوگ، لیکن کچھ غالبی شیعہ بھی ایک چرچا کر رہے ہیں کہ محرم کا چاند دیکھتے تمہیں تو غم منانا چاہیے، کربلا کی محفل منانا چاہیے، اور یہ تم یوم کیوں مناتے ہو عمر بن خطاب کا؟ بعض تو انکاری کر رہے ہیں کہ نہیں، 1 تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ 26 کو بھی 27 کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں سیرت کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آپ کی روح مبارک جب جسم مبارک سے نکلی وہ پہلی محرم کی تاریخ تھی۔ اور ہم اہل سنت ہے، پہلے تو یاد رکھیں ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی بات ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نور الانوار کے مقدمے میں لکھی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اورنگزیب کے استاد ہیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہے، ان کی بڑی معتبر کتاب ہے نور الانوار۔ اس کے مقدمے میں آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ سے چڑھے وہ خارجی، اور شیعہ ہے، جو صحابہ کو گالی دے صحابہ سے چڑھے وہ شیعہ ہے، تشیعی، اور جو اہل بیت سے چڑھے وہ خارجی ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والا رافضی اور اہل بیت سے چڑھنے والا خارجی، سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی جو نا یہ بات آپ کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ نماز سے بھی زیادہ فرض ہے اس بات کو ماننا کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی علی علی کہے اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کی شان میں بیعت بھی کرے تو وہ بھی مسلمان ہے، اور کوئی ابو بکر اور عمر کہے اور مولانا علی اور امام حسین کی شان میں گستاخی کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کو گالی دینے والا رافضی بنا اور اہل بیت کو گالی دینے والا خارجی بنا، سنی وہ ہے جو دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الانوار کے مقدمے میں لکھی۔ اور طبقات حنفیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک موجود ہے کہ جب امام اعظم سے پوچھا گیا تو حضور بتائیے کہ سنی کون ہے؟ پہلے یہ عقیدے کی بات، بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر عمارت بھی کھڑتی ہے، بنیاد اگر کھوکھلی ہو تو عمارت اس پہ زیادہ کھڑ نہیں سکتی۔ تو لہٰذا عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر عبادت اور نماز روزے کی عمارت اس پہ کھڑتی بھی ہے اور چمکتی بھی ہے۔ اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہو
پھر منافقین بھی تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہتا ہے محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو کیونکہ ان کی بنیاد کمزور تھی، عقیدہ گندا تھا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا آپ کے لیے سیکھنا پر یوں سمجھیے کہ یہ فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ تو لہٰذا یہ فرض باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ طبقات حنفیہ میں سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضور سنی کون ہے، پہلے آپ سنی کیسے جو ہے ٹرانسلیشن سمجھ جائے تو انشاءاللہ آنے والی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ محرم کے مہینے میں بعض سنی ایسے کام کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں فتویٰ رضویہ میں حضرت امام اہل سنت نے آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آ جائے، پہلی تاریخ سے لے کر 13 محرم تک 3 کلر کے کپڑے پہننا حرام، ایک بالکل کالے کپڑے، اور دوسرا بالکل ہرے کپڑے، اور تیسرا بالکل لال کلر کے کپڑے۔ یہ 3 کپڑے حرام ہیں۔ کیوں حرام ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حدیث پاک میں نقل فرمائی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہوتا ہے، ان کے طریقے کسی قوم کے طریقے کو اپنانے والا وہ انہیں میں سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضور کی علیہ السلام تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کالے کپڑے یہ اہل تشیع کا طریقہ ہے، وہ محرم کا چاند دیکھتے شیعہ لوگ پہنتے ہیں، اور شیعہ کتنا بدبخت فرقہ ہے، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو غور کریے، عقیدہ ہے، بنیاد شیعہ اتنا بدبخت فرقہ ہے جو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبرہ کرنا ہے، یعنی صحابہ کو گالی دینا ان کے یہاں عبادت ہے، سمجھ کر بولے معاذ اللہ، صحابہ اکرام کو گالی دینا کیا ہے ان کے نزدیک معاذ اللہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ کالے کپڑے پہن کر غم مناتے ہیں، اور تو غم تو معاذ اللہ وہ منا رہے ہیں، حسین جب بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام علی مقام کا جب یوم آئے گا آنے والے دور میں جب ہم اس پر بات کریں گے تو اہل تشیع کا طریقہ کو کالے کپڑے پہنتے اس لیے کہ ان کی نقل نہ کرنا، جو جس قوم کی نقل کرتا ہے پھر قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی نقل کریں گے، ان کے جیسے کپڑے پہنیں گے، ان کے جیسا ماتم منائیں گے، بچے ایسے گئے میں نے دیکھا اسٹیٹس رکھ رہے ماتم کی۔ ایک بات سن لیجیے آپ، اہل بیت ایسے زبردست صادق اور صدیق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں یہ لوگ، اہل بیت یہ لوگ صرف سچائی ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کی جو شان ہے وہ قرآن حدیث میں وہ بیان کرو تو ان کی روحیں بھی خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو شان قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے وہی بات پسند کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے رافضیوں میں فرقہ تھا حضرت علی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن سبا نے پیدا کیا تھا، حضرت علی کی اتنی تعریف کرا، اتنی تعریف کیا، خلفاء سے بھی افضل بنا دیا، نبی سے بھی افضل بنایا، اور یہاں تک کہ خدا کہہ دیا۔ حضرت علی نے شروعات میں اس کو بہت سمجھایا، اگر نہیں مانا تو قید میں ڈالا، اور تب بھی نہیں مانا تو زندہ جلا دیا۔ تو اہل بیت کی تعریف استری میں نہ کرو کہ غلو کر دیا جائے، ابو بکر سے بڑھا دیا جائے، جو آج کچھ ایسے بات لوگ بھی نکل گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت کے امام تھے اور یہ روحانیت کے امام ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس پر بھی میں اگر بولوں تو کافی طویل بات ہو جائے گی۔ فضیلت کل ساری فضیلتیں جس ذات میں جمع ہو جاتے ہیں انبیاء کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ سارے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اختلاف نہیں اجماع ہے، اور اجماع اسی کو کہا جاتا ہے جو فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کوئی 1400 سال سے آج تک کسی کو اختلاف نہیں ہوا کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے۔ ہاں حضرت عثمان غنی مولا علی میں اختلافات ہوئے ہیں، کسی نے کہا نہیں عثمان سے افضل حضرت علی ہے، کسی نے کہا نہیں حضرت علی جو ہے عثمان کے بعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہوا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل شیخین ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر ہے، کسی کو اختلاف نہیں رہا۔ 1400 سال صحابہ اکرام کو اختلاف نہیں ہوا تو تم کون ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے؟ تو اہل تشیع کے طریقے کو نہ اپناؤ، جیسے کپڑے پہن کر جو ہے بعض لوگ اسٹیٹس بھی رکھ رہے ہیں ماتم کے۔ بھائی آپ کربلا کی جو جنگ ہے نا وہ کردار کی جنگ تھی، وہ کردار ہے۔ آپ واقعی اگر واقعی آپ یہ چاہتے کہ بھائی بہت بڑا کام ہوا کربلا میں، اتنا بڑا امام علی مقام نے اپنے گھر بار اس کنبے کو لٹا دیا ہے، آپ کے دل میں واقعی اس چیز کا درد ہے نا، تو جس چیز کے لیے امام علی مقام نے اپنے آپ کو
अपने घर वालों को लुटाया ना, वो दीन था, शरीयत था, उस पर आप खुद अमल करने वाले बने। करबला में इमाम हुसैन पाक की रूह पाक को खुश होगी कि जिस मकसद के लिए मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, जिस मकसद के लिए मैंने अपने घर वालों को शहीद किया है, वो शरीयत था, दीन था, तो खुद बेनमाजी दाढ़ी करते होकर ये गम का स्ट्रेस लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? हुसैन के गुलाम हो, जबकि वो उसके अंदर उस अशारों में किस तरह के उलू करते आपको पता नहीं होता, उन अशारों में किस तरह की बातें वो करते, इशारों में, और शिया लोगों के लिखे हुए कलाम, लिखे हुए मातम की बातों में यकीन जानिए सहाबा इकराम में कुछ ना कुछ गुस्ताखी जरूर होती। तो आप उनके स्ट्रेस लगाकर आप ऐसा ना करें। किरदार के लड़ने की यजीद का किरदार देखे, इमाम हुसैन पाक का किरदार देखे, ये दोनों किरदारों को सामने रखे। बाकी आप हुसैन के सच्चे गुलाम बनना चाहते हैं तो किरदार को अपना। यजीद बेनमाजी था, आप क्या करें? यजीद दाढ़ी कटता था, सबसे पहले दाढ़ी अगर किसी ने काटी तो यजीद ने काटी। याद रखिए, दाढ़ी यजीद के चेहरे पर नहीं थी। यजीद जो है महरमों से शादी करने वाला, भाइयों से, भतीजों से, इस रिवाज को किसने जो है रखा, बंदरों का नाम देने वाला, खेल से शौक रखने वाला। आपके अंदर माशाअल्लाह, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि माशाअल्लाह का यजीद जैसी आदत आपके अंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ यजीद का किरदार ऐसा था। और हुसैन पाक का किरदार तो आप सब जानते ही हैं, जन्नती नौजवानों का सरदार हो। और जो ये हो, मैं तो इतना कहता हूँ, जब ये बात आ गई इमाम हुसैन पाक की, हुसैन के हाँ में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन की सीन में इस्लाम की सलामती है, हुसैन की या में इस्लाम की यारी है, हुसैन के नूर में निज़ाम मुस्तफ़ा का जलवा। अगर इस बात को आप समझ आए तो कैरेक्टर देख लिया किसका, यजीद का कैसा था, हुसैन पाक का कैसा है, तो मिजाज को अपनाइए, दीन को अपनाइए, तो वाकई आप हुसैन के सच्चे गुलाम। आप दीन का मजाक भी उड़ा, हुसैन हुसैन कहे तो फिर उनकी जो है करबला में इमाम हुसैन भी कहेंगे कैसे मेरे गुलाम है, जो जिस दीन के लिए, शरीयत के लिए मैंने अपने आप को, अपने औलाद को लुटा दिया, उसी का मजाक भी उड़ाते और मेरा नाम नहीं ले रहा। इस पर आपको गौर करना चाहिए। तो काले कपड़े तशय्युओं, अहले तशय्युओं का तरीका, शियों का तरीका, इसलिए हराम किया गया है। और हरे कपड़े इसलिए हराम है तो अलम उठाने वालों के हैं। आज तो रिवाज निकल गए हैं हरे कपड़े पहनाना, तो औरतें नमाज को इतना जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं देते। बहुत से औरतें नमाज पढ़ो बोले तो कमर में दर्द, पेट में दर्द, और 10 बातें निकालने के बहाने नमाज के मसले को नहीं मालूम, इबादत के मसले को पता नहीं है। लेकिन जो है ये जो है इस तरह की बातें, ये चूड़ियाँ पहनना है, हरे कपड़े पहनना है, वो माशाअल्लाह नमाज से ज़्यादा इसको अहमियत देने की कोशिश। बात जाहिल किस्म की औरतें में, हर औरत माँ बहन की बात नहीं करता हूँ, जबकि ये अलम उठाना ना, देखिए अगर मेरे को एक बात बताए, अगर अलम उठाना इतना इम्पोर्टेंट होता, तवज्जो करें इस बात पर, जिम्मे पर आप भी गौर करें, मैं आप अपनी आंखों में, अगर इतना इम्पोर्टेंट होता, जरूरी होता अलम उठाना, तो सबसे पहले अलम मदरसों से निकलते, सबसे पहले उलमा अहले सुन्नत अलम उठा। अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो किसी मदरसे से किसी आलिम को देखा आपने अलम उठाता, लेकिन बयान में कहते हैं। तो ये बातें जो है अजीब है। तो अलम उठाना के जो तरीके निकाले हैं ये तशय्युओं के हैं। मैं इस पर भी तारीख इंशाअल्लाह आने वाले इतवार को अगर अल्लाह ज़िंदगी देकर तब मैं आपको बताऊंगा। तो इसके हरे कपड़े हराम है, इसको आप 13 मुहर्रम तक नहीं पहना सकते। और तीसरा, लाल कलर के कपड़े, ये खारजियों की निशानी है। जब करबला में हुसैन पाक की शहादत हुई तो खुशी में माशाअल्लाह इन्होंने लाल कलर के कपड़े पहने थे। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रख के इंशाअल्लाह इस पर मगर मुहर्रम कैसे मनाए, किस तरह से मनाए, इस पर भी हमारे बुनियादी बातों से हम वाक़िफ़ियत नहीं रखते, लेकिन इंशाअल्लाह ये चंद बातें ज़रूरी थे। और मुहर्रम की जो रोज़े हैं, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी मुहर्रम के रोज़े कभी नहीं छोड़े, सारी ज़िंदगी, हदीस पाक में सारी ज़िंदगी। तो इसमें रोज़े रखिए, इबादत करिए, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करिए, हुसैन पाक की महफिलें सजाइए, लेकिन किरदार को अपनाने की कोशिश करिए, जो किरदार, जो मिजाज हुसैन पाक ने करबला से नहीं दिया, ठीक है। और वो हमारे अंदर की यजीदी मिजाज आदतें अपने अंदर से खत्म करने लगे, हुसैन पाक के सच्चे गुलाम बने, सच्चे आशिक बनेंगे ना इंशाअल्लाह। हुसैन पाक का मुकाम और मर्तबा क्या है, बैत का मुकाम और मर्तबा क्या है, सहाबा से पूछो, सहाबा में हज़रत उमर से पूछो, और सहाबा का क्या मुकाम और मर्तबा है या अहले बैत से पूछो। आप देखिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर की चाचा के बेटे,
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اہل بیت ہے نا، حضور نے جن کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اور آپ جب 12 سال کے تھے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کو، جب خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کی عمر 12 سال کی تھی. 12 سال کی ان کی عمر تھی. خلیفہ دوم عمر بن خطاب اپنے پاس بٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس کو. تو لوگ کہتے ہیں عمر، جسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح مبشرہ میں سے حضرت عمر کے خاص دوست تھے، ذرا ان پہ فری بات کرتے تھے اس طرح کے. عبد الرحمن بن عوف نے اور دیگر صحابہ نے کہا عمر بچے کو کیوں خلی پٹاتے ہو؟ کہا یہ بچوں میں بوڑھا ہے، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ جو ہے، اس کا فقہ، اس کا علم جو ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زید کے پاس بھی جاتے تھے، زید کے پاس پڑھنے کے لیے. حضرت علی سے بھی آپ نے پڑھا، یہ بھی روایت ملتی ہے. علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے برکات آل رسول میں بہت بڑی روایت لکھی، انشاءاللہ میں پڑھوں گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے کہ اہل بیت سے پوچھو، اہل بیت کا مقام کیا ہے، صحابہ سے پوچھو. آپ دیکھیں حضرت زید، حضرت عبداللہ کے پاس حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، اہل بیت ہے، لیکن حضرت زید صحابی ہے. ان کے گھر جاتے، ایک بار گھر گئے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی، آپ نے استاد سے پڑھنا تھا، دروازہ بند تھا، تو آپ نے کھٹکا نہیں مارا بلکہ استاد خود دروازہ کھولے. اس کے انتظار کرتے کرتے استاد کے گھر کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ گئے. گرم ہوائیں، لیکن کڑک دھوپ، اس کی لو کے سام آتی ہے، ہوائیں گرم آتی ہے. کچھ دیر کے بعد زید نے دروازہ کھولا تو دیکھا عبداللہ بن عباس چوکھٹ پہ ہے. تو کہا کہ آپ نے کھٹکا کیوں نہیں مارا؟ آپ کہہ دیتے تو میں آپ کے دروازہ کھول دیتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت اپنے استاد سے کہ اپنے استادوں کا ادب، صحابہ کا ادب کیسے کرنا ہے، ہمارے بڑوں نے یہی ہمیں سکھایا. اور ایک مرتبہ یہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کا ہاتھ چوما اور چوم کر کہا تھا یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ اہل بیت کا ادب کیسا کرنا ہے. تو یہ یاد رکھے آپ. تو یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہا. بعض لوگ کہتے ہیں رضوی سنی اور رضویوں نے نکالا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ خارجی ہے. نہیں، سنو آپ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا فتویٰ دیا. کروڑوں حنیفیوں کے امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ حضور بتائیے کہ سنی کون ہے، یہ باتیں جاننا ضروری ہے. ٹاپک تو حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن بات پہلے بنیاد کو سمجھا، بنیاد کو آپ سمجھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنی وہ ہے جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے. دیکھیے امام اعظم کا فتویٰ، سنی وہ ہے جو شیخین سے مراد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم کہتے ہیں سنی وہ ہے جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے. خط کہتے ہیں داماد کو. حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی داماد حضور کے. تو سرکار امام اعظم فرماتے ہیں سنی وہ ہے جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے. بولے محبت سے یہی عقیدہ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا، یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی بات نہیں، پچھلوں کی بات کری. آگے بڑھائیے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے پہلے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے پہلے کسی بھی شخصیت کے پاس جانے سے پہلے اس کے خاندان کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیا ہے. تو اس کے خاندان سے شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، ذات کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعہ میں بھی جو لوگ تھے وہ کہیں گے پھر سے وہ بات کیوں کر رہا ہے، تو میں کہوں کچھ نئے چہرے بہت زیادہ یہاں پر جو جمعہ میں نہیں تھے، تو ان کے لیے، ان کے علم کے لیے بات ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں. اس پر ذرا غور کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بیک گراؤنڈ کیسا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 22 داداؤں کا ذکر کیا ہے حدیث پاک میں، اور سب سے اوپر جو دادا ہے حضرت عدنان. اس کے بعد حضور نے اپنے 22 داداؤں کا نام لیا عبداللہ پر. آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضور کے جو 13ویں دادا ہے ان کا نام تھا حضرت کعب. حضرت کعب.
حضرت کعب کے حضور کے 13ویں دادا ہے، 13ویں دادا ہے جو شجرے میں آتا ہے. حضرت کعب کے 3 بیٹے تھے. حضرت کعب کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام مرہ تھا، اور ایک بیٹے کا تائم تھا، اور ایک کا نام جو ہے عدی تھا. عدی، ٹھیک ہے، 3 نام. یہ حضرت کعب کے 3 بیٹے. حضرت مرہ کی اولاد سے حضور آئے. حضرت کعب کے 3 بیٹے، توجہ کریں، حضرت مرہ کی اولاد سے حضور آئے. حضرت تائم کی اولاد سے ابوبکر صدیق آئے، اور حضرت عدی کی اولاد سے عمر ابن خطاب آئے. محبت سے سبحان اللہ. شجرا بتا حضرت عمر کے خاندان کا رضی اللہ عنہ. یہ اوپر سے 13 دادا سے جا کر حضرت عمر کا شجرا حضور سے مل جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد خلیفہ قریشی ہوگا. قریشی ہوگا. آج حضرت کے دور میں بھی جب اسلامی سلطنت کھڑی گئی، اس بات پر مغالطہ ہوا تھا کہ خلیفہ بنایا جائے اسلامی کنٹری کا، تو آج حضرت نے کہا تھا کہ دیکھیے جو بھی ہو خلیفہ تو ہاشمی ہوگا اور قریشی ہوگا. یا تو ہاشمی ہوگا، قریشی، حضور کے خاندان کا. اور حضور کے 4 خلفاء، حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا، یہ 4 خلفاء قریشی ہے. حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یاد رکھیے آپ، حضور کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرا مبارک 13ویں دادا سے مل کر حضور سے جا کر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں، دور جہالت میں، جہالت کا دور اس کو کہتے ہیں جب حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت جو دور تھا اس کو دور جہالت کہتے ہیں. اس دور میں بھی حضرت عمر پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ایک بات، ایک چیز غور کرتے جائے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اور دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس دور میں اپنے ملک کے سفیر تھے. سفیر سمجھتے ہیں، اس کو سفارت کا انتظام آپ کو دیا تھا. حضرت عمر سفیر تھے، یعنی ہر ملک میں، دیکھیں آپ، پاکستان ہے، امریکہ ہے، جتنے بھی ملک ہے، ہر ملک میں اپنے انڈیا کا ایک سفیر ہوتا ہے. ایک سفیر ہوتا ہے. تو سفیر جہاں جس ملک میں ہے، سمجھو پورا انڈیا وہاں پر ہے. تو سفیر، تو سفارت کا مقام کس کو دیا جاتا ہے؟ عقل مند آدمی کو، ہوشیار آدمی کو، اور جو ہے زبردست ہر چیز میں وہ مہارت رکھتا ہو، ایسے آدمی کو تو اتنے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں نا. تو لہٰذا حضرت عمر اپنے ملک کے سفیر تھے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کتنے زبردست سیاست دان بھی تھے، اور کتنے زبردست جو ہے عقل مند تھے، اور کتنے زبردست جو ہے ہوشیار تھے. اس لیے تو آپ کو سفارت کا مقام دیا گیا تھا. اور یاد سنیے آپ، ابو جہل سے ملنے کے لیے لوگوں کو ریکمنڈ لگانا پڑتا تھا اس دور میں. ابو جہل سے ملنے کے لیے آپ کو دیکھیں نا، کسی ایم ایل اے ایم پی سے ملنا ہے، ارے یہ تو دور کی بات ہے، مقامی جو ہے کونسل سے ملنا ہے تو ریکمنڈ لگانا پڑتا ہے، فلاں کے ریکمنڈ سے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، مقامی کارپوریٹر سے ملنے کے لیے. لیکن ابو جہل تو اس وقت مکے کا سردار بنا بیٹھا تھا نا، اس سے ملنے کے لیے لوگ کتنے ریکمنڈ لگاتے تھے. لیکن بغیر سنیا، ابو جہل سے ملنے کے لیے لوگ ریکمنڈ لگاتے تھے، لیکن ابو جہل جس کے پاس آتا تھا وہ حضرت عمر کا دربار تھا. یعنی ابو جہل ملاقات کے لیے عمر کے پاس آیا کرتا تھا. تو سوچیے کہ کتنا مدبر، یعنی کیسے زبردست شخصیت حضرت عمر کی، کتنی زبردست. میں آپ کو ابھی ایمان نہیں لانے سے پہلے کے اندر ان کی کوالٹیز بتا رہا ہوں، ان کی مثال بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ان کے اندر ہو رہے تھے. یہ بات. اور ایک بات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست پہلوان تھے. اور ایسے زبردست کے سال میں ایک بار مینا کا میدان جو ہے وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا. اس میلے کے اندر لوگ جو ہے اپنے ہنر دکھاتے تھے. وہاں اسی میلے میں حضرت جو ہے حسان بن ثابت بھی مشہور ہوئے شاعر. اسی میلے میں بہت سے صحابہ مشہور ہوئے. بعد میں وہ اسلام قبول کرے تو پھر ادھر حضور کی نعت انہوں نے پڑھی ہے. ہر ایک اپنا ہنر دکھاتا تھا. لیکن اسی میلے میں جو کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا تو کوئی 13 سال تک اس میدان کے چیمپئن حضرت عمر رہے. 13 سال تک اس میدان کے چیمپئن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں. تو توجہ کریں کہ کس طرح کیسا زبردست آپ پہلوان ہے. اور آپ کے پاس ہنر دیکھیں، آپ کے پاس ہنر میں یعنی آپ کی جسم کی
یہ ساری میں آپ کو کوالٹیز بتا رہا ہوں، اس پر ایک ایک چیز پر آپ غور کریں. اچھا سنیں آپ، حضرت عمر کے پاس ایک چیز ایسی تھی، وہ نہ اسلام لانے سے پہلے تھے تو ادھر، اسلام لانے کے بعد تھے تو ادھر. یعنی حضرت عمر کے پاس ایک کوالٹی تھی، وہ دو منہ کے نہیں تھے شروع سے، دو منہ کی بات نہیں کر رہے. سنو، یعنی جدھر ہے جب کفر کے ساتھ ہے تو بھرپور ان کا ساتھ دیا، مضبوط ریٹ کی ہڈی بنا رہے، لیکن جب اسلام قبول کرے تو بھرپور پھر اس پر رہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سننا، میں سنا نہیں تو جمعہ میں آپ سنیے، جو جمعہ میں بیٹھے تو ابھی سنیے حدیث بات. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کامل مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے. اس کا ایمان اس کے اندر کامل ہو، وہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل ایمان مومن وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو لوگوں سے. یہ مزاج آپ بنا کر دیکھیں، کبھی لڑائی نہیں ہوگی. صحابہ میں آپس میں جو اجتہادی مسئلے کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپس میں کبھی شیر و شکر کی طرح کس طرح مل کر تھے. قرآن خود محمد رسول اللہ کہہ کر گواہی دے رہا ہے. سورہ فتح کی جو آیت ہے کہ محبوب تیرے ساتھ والے شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت اللہ کے لیے تھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی. ٹھیک ہے، محبت بھی اللہ کے لیے. یہ کبھی آپ کر دیکھیں، آج جو محبت میں کمی آتی ہے نا، فلاں آدمی کے پاس پیسے دے، کچھ پیسے چلے آؤ، اس کو لوگ پوچھ کے نہیں دیتے. تو یہ مطلب کی جو محبت ہے، تو آپ بھائی بھائی میں ایسا ماحول ہو رہا ہے، باپ بیٹوں میں یہ ماحول ہوتے جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ محبت صرف دنیا کی خرچ کر کے جاؤ تو کہیں نہ کہیں جا کر محبت ٹوٹ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو محبت اللہ کے لیے کرو، اللہ نے کہا کہ حضور کے غلام میں تو محبت کرو، ایمان والا ہے تو محبت کرو، میرے لیے محبت کرو کیونکہ میں راضی ہوتا ہوں، اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کے لیے محبت کر دیکھو، حالات کچھ بھی ہوتے بندہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. کبھی یہ مزاج یہ ہونا بھی چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے ہر مسلمان کے اندر کہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. تو سرکار نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے. ہم وہابیوں سے کیوں چڑھتے ہیں؟ بدعقیدوں سے چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ گستاخ ہے، اللہ کے بھی گستاخ ہے، رسول کے بھی گستاخ ہے. اس لیے لیکن سرکار نے یہ حدیث سے بیان فرمائی کہ کامل مومن وہ ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. پھر آگے چل کر حضور فرماتے ہیں اللہ عمر پر رحم فرمائے. میرا عمر جو ہے نا اس مسئلے میں بڑا مضبوط ہے. بولا میں واپس اس بار سرکار فرماتے ہیں میرے عمر جو ہے نا اس مسئلے پر. آج جو مسئلہ ایک ہے، یاد رکھیے آپ، وہابیوں سے زیادہ یہ تھالی کے بیگموں سے بڑی مشکل ہو گئی ہے نا. جو کسی کو برا مت برو کہتے ہیں نا، کبھی ادھر بھی ہوتے ہیں کبھی ادھر بھی ہوتے ہیں. آج بھی ہمارا حال جو ہے مسجد کے مسلمان بن گئے ہیں. مسجد میں واہ واہ سبحان اللہ، مسجد کے باہر جاؤ نا پھر وہی کام جو ہمارا کرنا ہے. یا مسجد کے مسلمان اسلام کا کیا مسجد کے اندر بند کر کے رکھا ہے، باہر نکلو پھر ہمیں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، کسی کی بات سنا نہیں ہے. جو آپ کو اچھا دکھے وہ کرو، جیسا چاہے کرو. بھائی کم سے کم مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر کہیں بھی ہو، دیکھنے والا دیکھ کر کہیں دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے. یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا. اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، تھوڑی دیر اپنائے پھر تھوڑی دیر چھوڑے، تھوڑی دیر اپنائے. یہ منافق ہونے کی چال مت کرو. اب تو عقیدے میں بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں، تالی کے پیغام باہر میں ساتھ جی آپ صحیح ہے، آپ صحیح ہے. سنیوں کے بعد نہیں آپ صحیح ہے، آپ صحیح ہے. تو یہ وہابیوں سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، زہریل لوگ ہیں جو بلا پن اپنے اندر رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ حضرت عمر کا یوم سننے آیا. کون حضرت عمر؟ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی صحابہ، فقہ میں ابن زبردست کے مفتی کا مقام ہے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے. حضرت سیدنا اور حضور کتنے قریب تھے عبداللہ ابن مسعود، اتنے قریب تھے حضور کے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے پاک. وہ فرماتے ہیں جب میں شروع مدینے میں آیا نا تو میں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود کو حضور کے گھر اتنا آنا جانا تھا. ابھی تو باہر سے آیا نا، یہ شہر کے نہیں تھے، باہر کے تھے. حضور کے گھر اتنا آنا جانا تھا، اتنا آنا جانا تھا. ہم تو عبداللہ بن مسعود کو اہل بیت سمجھتے تھے، گھر کا بچہ سمجھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بان ہوا کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم کو یعنی حضور کے اتنے قریب کے حضور کے گھر میں جو بلا روک ٹوک آئے جائے وہ عبداللہ بن مسعود. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر سے سستی کو، شیطان کو بھگانا چاہتے ہو نا، عمر کا ذکر کرو.
اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ گلی سے ایک کتا حضرت عمر کے گھر کے پاس سے آیا تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج یار سستی اور کاہلی کو شیطان کو بگانا ہے تو عمر کا ذکر کرو. آپ کھڑے کرے حضرت عمر ہے پر ان کی مزاج کیا تھی؟ تذبذب نہیں تھا حضرت عمر کی مزاج میں, دو رخ نہیں تھا. جدھر تھے تو بس ادھر کی بات کرتے تھے, ادھر ادھر کی بات آپ کے اندر مزاج میں نہ پہلے تھی نہ بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد تھی. نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھی نہ بعد میں تھی. جب اسلام قبول نہیں کیا تو مکمل سپورٹ تھا وہ کفر کو, اور جب وہ اسلام قبول کر لیا تو ادھر کرے ادھر کی بات ہی نہیں کی, ادھر کی فکر ہی نہیں کی, ادھر کی سوچ ہی نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ اسی لیے حضور فرماتے ہیں میرا عمر اس معاملے میں بڑا زبردست ہے. یا سبحان اللہ, حضرت عمر کے بارے حضور خود فرماتے ہیں. تو اتنی کوالٹیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیا. پڑھنا لکھنا آج کے دور میں اتنا اہم ہے, آج کے دور میں تو 1300-1400 سال پہلے کیسا تھا, آج کے دور میں اتنا اہمیت اس کو دی جاتی. پڑھے لکھے آدمی کو حضرت عمر یہ سب جانتے تھے. لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, مرید ہے, مرید بھی ہے مراد بھی ہے. میں ان کو مراد ہے حضور کی مراد. مراد اور مرید میں فرق جانتے ہیں؟ مرید خود آ کر کے حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, اور پیر خود کہے کہ تو میرا مرید بن جا. یہ ہر صحابہ کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے, ہر ایک صحابی کی اپنی ایک فضیلت ہے. یہی بات آج کے غالی شیعوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جو کہتے ہیں تم تو اتنی تعریف کرو حضرت علی کو کہ اس سے زیادہ حضرت ابو بکر کو. بھائی غالب بھائی فضیلت ہر ایک کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے, ہر ایک جو ہے فضیلت کے اعتبار سے. اب مجھے بتائے سرکار نے حضرت عمر کے بارے میں کہا نا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. یہ بات کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا, جو عمر کے لیے کہا. تو ہر ایک صحابی کی اپنی ایک فضیلت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. دو روایت ہے, ایک روایت میں ابو جہل کا بھی نام آیا, اور ایک روایت میں حضور نے صرف حضرت عمر کا نام لے کر کہا تھا اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت کو دے. میرا محبت سے سبحان اللہ. یہاں وسیلے کے بھی مسئلے نکال کے, لیکن ٹائم زیادہ نہیں دے رہا, مجھے ذکر پھر کرنا ہے تو وقت قریب آ گیا. عمر کے وسیلے سے اسلام کو تقویت قوت ہے. ادھر دعا کی, وہ دعا حضرت کیا شعر حضرت کا دعا ہے دلہن بن کے لکھی دعا ہے محمد. حضرت نے حضور کی دعا پر کہا تھا ارے دعا کس کے لیے سرکار کر رہے ہو. اور یہاں اما عائشہ صدیقہ سے آپ پوچھئے کہ حضور کی دعا کا کیا عالم ہے, تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی دعا سے پہلے دل میں خیال آتا ہے نا, پہلے دل میں خیال آتا ہے, بعد میں الفاظ دعا کے نکلتے ہیں. لیکن اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو حضور کے دل میں خیال آتا ہے اس خیال کو پورے کرنے میں جلدی کرتا ہے. دل میں جو خیال آتا ہے اس کو پوری کرنے میں رب جلدی کرتا ہے. تو جس کے لیے حضور نے دعا کی ہو اس دعا کا عالم کیا ہوگا, دلہن بن کے لکھی دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا حضرت عمر کے لیے سرکار نے خاص نام لے کر دعا کی تھی. ادھر دعا کی تو ادھر سبب بنا, ذریعے بنے قریب آنے کے حضور, سبب بنا. ابو جہل نے میٹنگ کی کعبے کے سامنے اور سب کو بلایا, حضرت عمر بھی آئے. بولے کیا معاملہ ہے؟ جب عمر ایک روایت میں 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے, اور ایک روایت میں کہ 49 لوگوں نے اسلام قبول کر چکا تھا حضرت عمر سے پہلے. 49 یا 39, لیکن زیادہ تر لوگوں نے محدثین نے 49 والی روایت کو لیا تھا. 49 لوگوں نے اسلام قبول کر چکا تھا حضرت عمر سے پہلے. تو لہٰذا لوگوں حضرت ابو جہل نے کہا عمر دیکھتے نہیں, کیونکہ حضرت عمر کے آپ نے بتایا کہ کیا کیا ان کے دل کوالٹیز تھی. جو 13 سال تک مینا کے میدان کا چیمپئن رہا, جو صرف مکہ نہیں اس دور کے کتنے پہلوان تھے, کسی میں مجال نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں آنکھ ملا سکے. جو ایسا بہادر ہو, ایسا سفیر ہو, متبر ہو, اتنا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو, تو حضرت عمر اس میں جوشیلے 27 سال یا 28 سال کی عمر آپ کی ہے. کعبے کے سامنے ابو جہل نے میٹنگ کی. میٹنگ کر کہا کہ عمر دیکھتے نہیں کہ لوگ کس طرح ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ نئے دین کو مانتے جا رہے ہیں, اور کرنا کیا ہے. بولے حضور کو شہید کر دو. عمر نے کہا ٹھیک ہے, تم ابو جہل نے کہا تم شہید کر دو, باقی جو فدیہ کا جو بھی معاملہ ہو ہم کر لیں, ہم دیکھ لیں گے.
حضرت عمر غصے سے نکلے، بہت غلغلایا، بہت سی باتیں ہوئی. حضرت عمر نکلے، لیکن یہ سبب ہے جو حضور نے دعا کی تھی. حضور کے قریب بلانے کی. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ سبب سے کرتا ہے، ذریعے سے کرتا ہے. یاد رکھ لیا. آپ کہیں کیا بغیر ذریعے کے نہیں کرتا؟ میں نے کرتا ہے بغیر ذریعے کے، کیونکہ ذریعے کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. سبب کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. لیکن جب آپ بغیر ذریعے کے بھی کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم نے کہا اس کی مرضی، وہ کر سکتا ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ وہ اللہ سے جا کے پوچھ. بارش برسا لیتا ہے تو ابر کو بیچتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے روٹی ہے. بارش جو ہے ابر کے ذریعے سے آتی ہے، بھوک چاول روٹی سے ملتی ہے. بھوک مٹانے والا اللہ ذریعہ ابر روٹی اور چاول کو بنا دے. بارش برسانے والا اللہ ذریعہ ابر کو بنا دے. اور مدد کرنے والا اللہ ذریعہ غوث و خانہ کو بنا دے. میں نے کہا ذریعے کے ہم محتاج اللہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیا. اب سبب دیکھیں. حضرت عمر غصے بھرے بہت سی باتیں بنا کر نکلے، جوشیلے جسم میں. آپ باہر نکلے اور نکل کر سیدھا گھر جا رہے تھے. حضور کا پتہ حضرت بشیر یا حضرت نعیم ایک صحابی راستے میں انہوں نے دیکھا. عمر کا چہرہ تو بڑا تیور والا ہے، غصے والا ہے. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے نا. دل میں اگر غصہ ہو تو چہرے پہ نظر آتا ہے، دل میں کوئی غم ہو تو چہرے پہ نظر آتا ہے. چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو ان کے تیور بتا رہے تھے حضرت عمر کے کہ بڑے غصے سے جا رہے ہیں. صحابہ رسول نے کہا عمر ارادہ کیا ہے؟ کہا میں ان کو قتل کر دوں گا. تو کہا عمر بعد میں ان کو قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. آپ کی بہن اور آپ کی جو ہے بہنیں دونوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں. اب سننے تو اور غصہ بڑھ گیا. بیٹھے گھر گئے. آپ کی بہن اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنا تھا. بہن نے تو قرآن اٹھا کر رکھ دیا، دروازہ کھولا. کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو جب جواب نہیں دیا بہنیں نے، اب بہن کو جب مارنا شروع کیا، تو نے اپنا بڑوں کا مذہب چھوڑ کے کیا قبول کیا لیا ہے. بہنیں آئے بیچ میں، ان کو بھی مارا. جب دونوں کو خوب مارا نا، مار مار کر تھک گئے، دونوں کو لہو لہان کر دیا. حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا، وہ کہا آگ میں آگ ملا کر مارنا ہے تو میرے بھائی جان سے مار دے، لیکن یاد رکھیں ہم اللہ اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا. تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. حضرت عمر نے کہا ساری زندگی جو میری بہن آگ میں آگ نہیں ملاتی تھی، آج یہ کون سا جذبہ جو آپ میں آگ ملاتے گا؟ ٹھیک ہے پڑھ کیا رہی تھی بتا. ناپا گیا، پہلے غسل کر لے اس کے بعد بتا. غسل کیا، قرآن سبب بن رہا ہے. اس نے دعا کی طرح سبب بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے. قرآن پڑھے، سورہ طٰہٰ پڑھا. جیسا جیسا قرآن کے ایک ایک لفظ دل پر اثر کرنے لگا، دل کی کفریت جو ہے نا دھلتا رہا، آنکھوں سے آنسو نکلے، دل نرم ہوا. کہا میری بہن بتا حضور ہے کہاں، میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں. ایک صحابی جو دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھانے آئے تھے، وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. وہ پردہ ہٹا کر کہتے ہیں عمر ابھی تو صبح میں حضور نے دعا کی تھی، شام ہونے سے پہلے تم اسلام لے لو. محبت سے سبحان اللہ. کہا عمر میں بتاتا حضور کا ہے. بولے کہاں حضور؟ مروا کے پاس جو گھر ہے نا اس گھر میں حضور بیٹھے ہیں. مروا پہاڑ کے پاس جو گھر ہے وہاں پر چلے جائے، حضور وہاں بیٹھے ہیں. حضرت عمر گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، آ رہے. ارے بھائی ایسے تھے حضرت عمر، سارا مکہ جس سے ڈرتا تھا اس کا نام ابو جہل. سارا مکہ جس سے ڈرتا تھا اس کا نام ابو جہل، اور ابو جہل جس سے ڈرتا تھا وہ عمر ہے. گلے میں تلوار لیے حضرت عمر آ رہے ہیں مروا پہاڑ کی طرف. کیونکہ گھر جو تھا حضور کا، جس مکان میں حضور جلوہ فرماتے، وہ مکان تھوڑا اونچائی پر تھا. صحابہ جو باہر پہرا دے رہے تھے انہوں نے کہا عمر آ رہا ہے. گئے دروازہ کھولے، کھولتے حضور عمر آ رہے، عمر آ رہے. حضور سے یہ چاچا حضرت امیر حمزہ، حمزہ کہتے ہی شیر کو امیر حمزہ. صحابہ کو کہنے لگے ڈرو نہ، کیوں ڈرتے ہیں تو عمر کی نیت صحیح ہے، خیر تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. حضور نے فرمایا چاچا کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، خاموش رہیے. حضور دروازہ کھٹکھٹا، حضور نے دروازہ کھولا. ایک روایت میں حضور نے حضرت عمر کا آستین پکڑا اور اسے ہلایا. عمر اب بھی وقت نہیں ہے اسلام قبول نہیں کرو گے؟
کرنا चाहिए तो सीने पे हाथ मार के कहा उमर इस्लाम कबूल कर ले। सीना ये रूह का दरवाजा होता है, फैज यहीं से मिलता है, जिसको भी फैज मिलता है यहीं से मिलता है। सीना दरवाजा होता है, सदर का मुकाम लगता है, दरवाजे का मुकाम लगता है। अब उस दरवाजे पर सरकार ने हाथ मारा, हुजूर के हाथों की बरकत दिल और रूह पर ऐसी लगी, हजरत उमर ने कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। हजरत उमर ने जब कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया तो सहाबा ने देखा यार जो कुफ्र की रीढ़ की हड्डी वो उमर थे, वो इस्लाम ला चुके हैं। सहाबा को इतनी खुशी हुई, सहाबा ने नारे तकबीर का नारा लगाया और जब ये नारा गाया जिब्रील भी आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह उमर के इस्लाम लाने पर जैसा आप सलाम आप पर अपने गुलामों को खुशी है, ऐसी खुशी आसमान में रहने वाले फरिश्तों को भी हो रही है। बोले मोहब्बत से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्या आज में ऐसे शख्स का यौम ना मना। हजरत उमर के बारे में कहते हैं कि उनका यौम क्यों मनाते हो मुहर्रम के महीने में। मैंने क्या बात, हजरत उमर ही ने तो 12 इमामों को दिया। हजरत उमर ने बताया कि अहले बैत का मुकाम और मर्तबा क्या है। हजरत उमर वो है कि 12 इमाम है ना, ये इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम सैयदना मूसा कासिम, उनके बेटे इमाम अली रजा। ये जो 12 इमाम है ना, ये इमाम जो आए हैं ना, ये हजरत उमर ने दिए। वो कैसे, जब कैसर और किसरा फतह हुआ ना, वहाँ से जो कैसर और किसरा की जो ईरान के बादशाह की बेटी है, शहर बानो राजा की बेटी थी, माल था ना, माले गनीमत था, वो आए हजरत उमर के दौर में, खिलाफत के दौर में, कहा ये तो राजा की बेटी है, इसके लिए शहजादा होना चाहिए। लोगों ने उमर आपके बेटे से निकाह करा देखा ना, इसके लिए शहजादा होना चाहिए, और आपने इमाम हुसैन को बुलाया, उनसे निकाह कर दिया। इमाम हुसैन की बीवी शहबानू, जिनकी औलाद से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, जिनके पेट मुबारक से ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, तो ये 12 इमाम भी तो हजरत उमर की देन है जो बड़ा कर निकाह कराया था। तो आज उनके यौम ना मनाए, उनके बारे में इस तरह की बकवास की जा रही है। खैर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने शुरू से है ना इस्लाम को कबूल किया। तवज्जो जरा के वक्त करीब आ रहा है। हजरत उमर देखा हुजूर हम हक पर है, सरकार का हम हक पर है। तो चलिए एक रिवायत में हजरत अमीर हमजा एक लाइन आगे थे, एक रिवायत में कि हजरत उमर दोनों 2 लाइन में नहीं, तो एक लाइन के आगे अमीर हमजा थे और एक लाइन के आगे हजरत उमर थे, और गए सीधा काबे के सामने। सहाबा कहते हैं हजरत उमर से पहले हम छुप कर नमाज पढ़ते थे, उमर इस्लाम कबूल करने से पहले हम छुप कर नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब इस्लाम को उमर ने कबूल कर लिया और वो कह रहे हुजूर हम हक पर है, हमारा दीन भी हक पर है, अब हम छुप कर काम नहीं करेंगे, आला ऐलान करेंगे। काबे के सामने अज़ान दी गई और खुलेआम जब नमाज हमने पढ़ी है, वो हजरत उमर के इस्लाम के लाने के बाद पढ़ी है। हुजूर ने कहा उमर आज से तू फारूक है। फारूक कहते हक और बातिल में फर्क करके बता रहे, हक और बातिल में फर्क कर बताने वाला, उसको फारूक कहते, उमर तो आज से फारूक है। बोले मोहब्बत से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जब इस्लाम कबूल किया ना तो सीधा कर गए मुझे दरवाजे पर पड़ा। बोले कौन? कहा खत्ताब का बेटा उमर। अबू जहल ने दरवाजा खोला, काम हो गया, काम हो गया, जो मकसद मेरे मैंने भेजा था काम हो गया। क्या काम हुआ? बताने आया हूँ, मैं खुद इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। मैंने कहा जिससे सब डरते थे वो अबू जहल था, अबू जहल जिससे डरता था वो उमर है। दरवाजा जब तारीख की किताबों में आता है कि अबू जहल ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, अंदर चला, लेकिन हजरत उमर को है जब हिजरत भी की तो सबको बोल कर की, और जब इस्लाम को कबूल किया ना घर गए अपने गुलाम से कहा यार मक्के में पेट पूरा आदमी कौन है जिसके पेट में बात नहीं टिकती हो, जो जब तक 20 से 50 लोगों को ना बता दे उसके पेट में सुकून ही नहीं मिलता हो, ऐसा कोई आदमी है? गुलाम ने कहा हाँ हजरत जमील बिन उमैया उबय एक आदमी है जिसके पेट में बात नहीं टिकती, कुछ भी बताओ जब तक 100 आदमी को बता दे खामोश नहीं रहता। कहा उसको भला करा, उसको भला करा, उसको भला करा। हजरत उमर ने उसको पैसे दिए
اور پیسے دیکھے گا یہ بات پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ چھپانا نہیں ہے، سب کو بولنا. وہ عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ عمر اسلام قبول کر چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے سارا مکے میں ڈوب مچا. خیر حضرت عمر کی بے شمار واقعات میں سے جہاں حضرت عمر کے عشق رسول کی دیکھا، ایک بات میں بتاتا ہوں عشق رسول کی اور اہل بیت سے محبت کی. اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب حضور نے مکہ فتح کیا تھا نا حضرت عمر، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کے مدینے سے 10,000 صحابہ کو لے کر نکلے. اور دیکھیں حضور جو تدبیر سے لے کر نکلے تھے، بیچ میں حضور تھے، پھر ایک گھیرا تھا، پھر ایک گھیرا تھا، پھر ایک گھیرا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو فوج جا رہی تھی صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ، اس ساری فوج کے نگران حضور تک پہنچنا ہے تو اس چوکیدار حضرت عمر تھے. محبت سے چوکیدار حضرت عمر تھے. عمر اب جو حضرت عمر کی مزاج میں بات زبردست جلال بھی تھا نا، اس لیے سرکار نے فرمایا عمر پر اللہ رحم کرے میرے اوپر. اس مزاج میں تو یہ بڑا جناب، یہ بھی اگر طریقت کی بات ہے کیونکہ ہمارے خالقہ بیان ہے، اس پر میں اگر بتاؤں نا تو یہ سرنگ ہے. کسی کو جمال کا رنگ چڑھایا تو ابو بکر، حضور نے کسی کو جلال کا رنگ چڑھایا تو عمر بنے، اور کسی کو غنی کا رنگ چڑھایا تو عثمان غنی بنے، اور کسی کو قوت تھی تو مولا علی حیدر کرار بنے. ہے یار، پیر ہر ایک مرید کی صلاحیت کی طرف نوازتا ہے. جس کی آپ کی سینے کے اندر جتنی خوبی ہو نا، بھی اس خوبی رہتی ہے اس کو اجاگر پیر کرتا ہے. صلاحیت رہتی ہے، ان صلاحیت کو دیکھیں. بچہ پہلی کلاس میں ہے، نرسری کلاس میں، اور اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اس صلاحیت کو ابھارتا ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ صلاحیت جیسے جیسے کلاس پڑھتے رہے صلاحیت بڑھتے رہتی ہے نا. اگر کوئی 10 کلاس کا بچہ ہو اور پڑھنے لکھنے میں زبردست ہو، لوگ اس کو جلنے والے گئے نہیں یہ نرسری کی کتاب لا کر اس کی تو صلاحیت اتنی ہے. یہ بات ہو تو صحابہ کرام کی تربیت حضور نے کی نا، تو بات تربیت کے کچھ ایسے واقعات جب یہ تربیت میں تھے تو لگا کے رکھنے یہ ایسے تھے بھائی. وہ 10 جو ہے نا فرسٹ کلاس والی بات ہے. ابھی ٹیچر نے استاد نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، اب یہ اس کے اندر جتنی خوبی تھی وہ سب ظاہر ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے نا؟ تو صحابہ کرام کے اختلافات کو لے کر تو انہوں نے ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا. میں نے کہا وہ تربیت کے مرحلے تھے. جب تربیت مکمل ہو گئی تو تب دیکھا جائے گا. صلاحیت مکمل ہو گئی تو پیر و مرشد جو ہوتا ہے نا، مرید کے اندر کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں نظر ڈال کر اور اپنا جام پہ آ کر. حضرت صحابہ ہو جو جس صلاحیت کا مالک تھا حضور نے اس کو ایسا نوازا ہے. محبت سے سبحان اللہ. وہ نواز دے زمانہ جو بڑا شاندار، وہ کریم ہی تو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا. وہ نوازنے کو آئے شیر یاد آ گیا، اس پر توجہ کرو. وہ نوازنے کو آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے کو آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی تو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانا. یہ صلاحیت کو اجاگر حضور کرتے. تربیت کے مقام کے واقعات کو لے کر ہم آ کر صحابہ میں ایسا تھا اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر کا عشق دیکھے. سامنے حضرت عمر تھے نا فوج کے، ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کرے، اس وقت کی بات ہے، ابو سفیان نے دیکھا کہ حضور پورے لشکر کو لے کر آ گئے. اب میں حضور کا قریب جاؤں گا تو مجھے امان بھی ملے گا، بات حضور تک بات بھی کروں گا. لیکن دیکھا کہ عمر کھڑے ہیں، بات کیسے کرو؟ کفر کو تو یہ برداشت نہیں کرتے، کھڑے عمر ہے. تو حضرت ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں حضرت بھی کہہ رہا ہوں، توجہ کریں. ابو سفیان نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چاچا، مولانا محمد سبحان اللہ، حضور کے چاچا ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے حضور ان کا اتنا ادب کرتے تھے جیسا بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عباس کا ہاتھ بھی چوما کرتے تھے اور پیر بھی چوما کرتے تھے. بولے محمد سبحان اللہ. مولا علی چوما کرتے تھے، جبکہ رتبے فضیلت میں مولا علی کی رتبہ بڑا ہے فضیلت میں، لیکن مولا علی کا دیکھے حضرت عباس کا ہاتھ بھی چوما کرتے تھے، پیر بھی چوما کرتے تھے. یہ کہاں لکھی ہوا ہے بات؟ الادب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے. الادب المفرد امام بخاری کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس کتاب میں
حدیث پاک ہے کہ حضرت علی حضور کا حضرت عباس کا ہاتھ بھی جمع کرتے تھے، پیر بھی جمع کرتے تھے۔ ابو سفیان نے کس طرح سے حضرت عباس کو کہا کہ بس حضور تک پہنچائیے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے دیکھا کہ یار عمر سے پار کر کے لے جانا ہے نا، سیدھا گئے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کا خچر آپ کا سواری لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بالکل میرے چاچا لے جائے سواری۔ حضور کی سواری پہ لے، سواری اس لیے مانگا کہ صحابہ دیکھے کہ حضور کی سواری پہ جا رہے تو کچھ خاص حضور ہی کا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھے۔ گئے ابو سفیان کو کہا بیٹھ جا پیچھے میرے اور اوپر سے چادر اوڑھ لے، چادر اوڑھ لے اور بٹھا دیا پیچھے۔ اب آگے دیکھے خچر مبارک پہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا حضور کے چاچا ہے ہٹو، دیکھیں نا حضرت حضور کے چاچا حضرت عمر تو ایسے ہے، میں نے نہیں کہا نا یہ خلفاء صحابہ بتاتے کہ اہل بیت کا پیدا کرنا ہے۔ ایک بار حضرت عمر حضرت عثمان غنی سواری پہ جا رہے تھے، دیکھا کہ چورستے پہ یعنی روڈ کی طرف حضرت عباس کھڑے ہیں، تو عثمان غنی حضرت عمر نے اپنی سواری کو روکا، نیچے اتر کر آئے اور آگے کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں حضور، کچھ خدمت کرنا ہے؟ کہا نہیں آپ لوگ جائیں مجھے قریب جانا۔ پھر آپ آگے گئے سواری پہ بیٹھ کر دونوں نکل گئے، یعنی ادب دیکھے اہل بیت کا جو حضرت عمر نے حضرت عثمان نے کر کے بتایا۔ ایک تو یہ بھی تھا نا سواری پہ جائے ٹھہرے، سارے میں ٹھہرے بیٹھے بیٹھے پوچھتے کیا بات ہے، یہ بھی تو طریقہ تھا نا کہ چاچا کھڑے تھے پوچھا کرتے کیا بات ہے، نہیں سواری کو آگے ہوتا نیچے اتر کر ادب سے سلام کر کے پوچھا۔ یہ ہے اہل بیت کا ادب جو صحابہ کر کے بتا رہے ہیں۔ جماعت ہی کو یہ موقع عطا ہوا ہے، نو ہے نجم ہے فطرت رسول اللہ۔ ہم جو ہے نا اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کا دامن کو تھامتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہے جو تمہاری طرح غم منا کر جو ہے سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کر دیا ہے۔ سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا گھوڑے سواری پر بیٹھ کر چھوڑو حضور کے چاچا جا رہے ہیں، سواری آگے بڑھی، اچانک چادر کے نیچے سے پیر نظر آیا، پیچھے بیٹھے نا پیر نظر آیا، اور جب پیر نظر آیا تو آگے آواز دیا عباس رکیے پیچھے آپ کے ساتھ۔ آپ نے سمجھ گیا پیر کا دیکھ رہی تو ابو سفیان ہے، اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے سواری کو تیز پکڑا، عمر پیچھے آ رہے، سواری کو تیز لگا اور جس خیمے میں حضور آرام کر رہے تھے نا بیٹھے تھے نا اس خیمے کے تیزی سے گئے اور اندر حضرت عباس گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ جس کو میں نے امان دی ہے آپ بھی اس کو امان دیں گے؟ سبحان اللہ، حضرت عباس کہہ رہے تیز ہے، عمر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس سے پہلے آپ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ جس کو میں نے امان دی ہے کیا اس کو بھی آپ امان دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے چاچا بے شک جس کو آپ نے امان دی اس کو میں نے بھی امان دی ہے۔ اتنے حضور عمر آ گئے، کہا عمر ہٹ جاؤ، حضور نے امان دے دی اور ہٹ جاؤ، حضور نے امان دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا آپ اس طرح سے کیسے لا سکتے ہیں، یہ دشمن ہے، سرکار کا دشمن ہے، سرکار مکہ ہے، کہا نانا حضور نے امان دے دی ہے۔ عمر تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے؟ اب حضرت عباس نے کہا اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارے خاندان کا نہیں ہمارے خاندان کا ہے؟ حضرت عمر رونے لگے، کیونکہ دشمنی اللہ کے لیے دوستی یہ مزاج توڑا ہے حضرت عمر کا۔ کہا حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے کہ حضرت عباس سنو، اگر میرا باپ خطاب ایمان لا لیتا مجھ کو اپنی خوشی نہیں ہوئی جس وقت آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حضور کے چاچا ہے، جب آپ اسلام قبول کرے تو آپ کے ساتھ ساتھ حضور کو بھی خوشی ہوئی اور جو حضور کو خوش کرتا میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ سینے سے لگا یہ حدیث بول رہی ہے کہ دشمنی اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عمر میری امت کا محدث ہے، یہ حدیث میں نے سنا تھی، اس میں بھی بہت بات طویل ہو سکتی ہے۔ عمر میری امت کا، کیونکہ میں یہ حدیث سنا کر چند فضیلت بتا کر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے جو حضرت عمر نے خلافت کر بتائی ہے اور حضرت عمر کی کچھ کرامات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ عمر میری امت کا محدث ہے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جو 1,00,000 حدیثوں کو بغیر دیکھے
سبحان اللہ یہ محدث کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ہر نبی کو ایک محدث دیا گیا. محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر القاء کیا جاتا ہے, سبحان اللہ اللہ کی جانب سے القاء کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وحی کرنا, وحی صرف نبیوں کو آتی ہے, اللہ وحی کرتا ہے نبیوں پر. اور ایک ہوتا ہے القاء کرنا. القاء یعنی دل میں جو بات ڈال دے, زبان سے حق نکلے. اس لیے سرکار فرماتے عمر تیری زبان میں تو حق بولا کرتا ہے. جیسا آپ سوچتے تھے ایسا قرآن میں آیتیں اترتی تھی, جیسا آپ سوچتے تھے ایسا قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی. سنیے توجہ سے, تو سرکار نے فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے. یعنی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے, اس لیے اس کی زبان سے حق نکلتا. حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. حق کے سوا مولانا محمد سبحان اللہ, حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس کے دل پر ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے. اس لیے قرآن کی ایک کئی آیتیں کی رات میں 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتارا. اس کی ایک مثال ہے, حضرت عمر نے سوچا تھا کہ شراب حرام ہو جائے. ابھی دن میں خیال کیا تھا, اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی محمود شراب کو حرام کر دیا جائے. حضرت عمر نے پردے کے بارے میں سوچا تھا کہ پردہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ محبوب پردے کا حکم آ گیا ہے. حضرت عمر نے دل میں خیال کیا تھا مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. ارے کہ یہ خیال آیا کیوں حضرت عمر نے سوچا آپ نے مقام ابراہیم ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کا پتھر ہے. جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہ پتھر, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جس پتھر پر پڑے. عمر بتا رہے ہیں کہ نسبت کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے. نسبت کیا ہے؟ پیر کی نسبت, پیر کی غلامی. یہ نسبت انڈیا پاکستان والوں نے نکالا, ہم نے کہا یہ عرب سے ہی آیا ہے, یہ عرب سے ہی آیا. مزاج ہے نا نسبت کی لاج, یہ دل میں خیال کرنا تھا. اسی وقت قرآن میں آیت اتری, کہا محبوب آج کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. حضرت عمر کو نسبت سے بڑی محبت ہوا, نسبتوں سے بڑی محبت. حضور جس چیز سے نسبت رکھتے عمر اس سے محبت کرتے تھے. اس لیے دیکھیں حضرت عمر نے 8 نکاح کیا, 8 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت عمر کے. لیکن آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی کنیت کیا ہے؟ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص ہے. کنیت جانتے ہیں آپ؟ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے نام پر کنیت رکھتا ہے. فلاں کا بیٹا فلاں, ٹھیک ہے, فلاں کا باپ, فلاں اس کا نام ہے, اس کا باپ کا نام یہ, ٹھیک ہے, یہ بیٹے کے نام پر رکھتا ہے. حضرت عمر کے بیٹے بہت عبداللہ بن عمر تھے. یہ نہیں کہا کہ عبداللہ کا باپ, عبد الرحمان کا باپ, لیکن آپ نے کہا حفصہ کا باپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر نے کہا ابو حفص, حفصہ کا باپ. جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم, قاسم کے والد, حضور کے بیٹے قاسم تھے نا ان کے والد, تو لہذا ابو القاسم آپ کا ایک لقب ہے, کنیت ہے. عرب میں کنیت سے پکارا جاتا تھا, تو لہذا حضرت عمر نے اپنی کنیت بیٹے, عرب تو اپنے بیٹوں پر کنیت رکھتے تھے, عمر نے بیٹی پر کنیت رکھی. کہا مجھے عبداللہ کا باپ نہ کہنا, حفصہ کا باپ کہنا. لوگوں نے کہا حضور لوگ تو اپنے بیٹے کے نام پر کنیت رکھتے ہیں, آپ بیٹی پہ رکھتے ہیں. کہا سنو, جو عزت میری اس بیٹی نے دی ہے کسی بیٹے نے نہیں دیا ہے. میری بیٹی حضور کی بیوی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ حفصہ حضور کی مقدس بیوی ہے, سارے مسلمانوں کی ماں ہے. اور محبت سے, اور محبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اچھا دیکھیے آپ, جب بھی کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, ایک مسئلہ ہوا, حفصہ نے حضرت عمر کی بیٹی جو حضور کی مقدس بیوی ہے, میاں بیوی میں کچھ چلتا ہے نا, کچھ باتیں, حضور سے کچھ مانگا اور حضور کو وہ بات بری لگی. وہ بات جب حضور کو بری لگی, کیونکہ میرے اور آپ کے عمر, ابو بکر اور عمر, یہ بھی سن لیجیے آپ تاریخی بات جو کتابوں میں نہیں, لیکن علماء کی صحبت اور علماء کی جوتیاں اٹھانے سے بزرگوں کی صحبت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ شیخین جو ہے نا ابو بکر حضرت عمر, یہ مزاج شناس رسول تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے محمد, یعنی ہر کوئی پیر جتنے مرید ہوتے ہیں, لیکن کچھ مرید ہوتے ہیں جو پیر کی مزاج کو سمجھتے ہیں, پیر کی کیفیت کو سمجھتے ہیں. ہر مرید نہیں سمجھتا, اس لیے بات مرید میں ایسا کوئی
वैसा क्यों, लेकिन बात मुझे कहते खामोश रहे, हमें मालूम है, खामोश रहे, हम समझ के पीर क्या कहना चाहते हैं, उनकी मिजाज क्या। यानी कुछ मुरीद होते हैं जो पीर की मिजाज की, क्या पीर को अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये हर मुरीद ऐसा। कुछ मुरीद होते हैं जो पीर की मिजाज को समझ सकते हैं, और सहाबा में अबू बकर और उमर ऐसे थे जो मिजाज शमाज रसूल थे, जो हुजूर की मिजाज को अच्छी तरह समझने वाले थे। इसलिए हदीसों में आता है जब हुजूर किसी बात पर नाराज होकर बैठ जाते, किसी की मजाल नहीं होती कि वो हुजूर को जाकर कुछ बात कर सके सिवाय अबू बकर के और उमर के। सिवाय अबू बकर के उमर के। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोग सहाबा को कहा कि तुम फला काम करो, फला जगह ना जाओ, फला जगह जाओ, बात सहाबा ने कहा हुजूर सब काम तो हम करेंगे, आपको गुलाम है ये, लेकिन ये अबू बकर और उमर को आप कुछ नहीं करते, इनको आप अपने हमेशा करीब बिठाते हैं। तो सरकार ने फरमाया क्या करूं, इनसे मेरा दिल भरता ही नहीं। ये अबू बकर उमर है ना, इनसे मेरा दिल भरता ही नहीं है, इसलिए सरकार ने फरमाया अबू बकर मेरी आंख है तो उमर मेरा कान है, इनसे मेरा दिल भरता ही नहीं है। आज भी देखे ना हुकूमत खजरा के साए तले आती। हदीस में आता है जब भी किसी बात का मसला था उम्मत तक, हुजूर किसी मसले में बात करते ना तो हुजूर लिखते, हुजूर के खाने के बराबर अबू बकर लेटते, उनके खाने के बराबर उमर लेटते, तीनों बैठ कर मस्जिद नबी में लेट कर कभी बैठ कर बात करते, उम्मत के बारे में डिस्कशन होगा, किसी मसले में बात होती। जब ज़ाहिरी जिंदगी में उसी तरह आपस में बैठ कर ये तीन जने बैठ कर जो है बात क्या करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम, अबू बकर और उमर, और आज भी देखिए गुंबद खजरा के साए तले इसी तरह आराम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी हम गुनाहगारों यार जब हैदराबाद दक्कन में दरगाह की मस्जिद में बैठकर हमारा उमर तुझे याद कर रहा है, क्यों ना याद करे। सरकार ने फरमाया उमर जो तुझसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो तुझसे दुश्मनी करे वो मुझसे दुश्मनी करता है। हज़रत उमर को देखकर शैतान रास्ता भगा दे। अरे सहाबा तो कहते हैं सुस्ती और काहली को भगाना है तो उमर का जिक्र करो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सैयदा हफ्सा हुजूर की मुक़द्दस बीवी, इसी बात पर हुजूर को नाराज लगी बात, हुजूर गए एक जगह बैठ कर गुलाम को कहा किसी को अंदर आने दो। हज़रत उमर को मालूम हुआ हुजूर किसी बात पर नाराज होकर चले गए। बेटी आपकी बेटी ना हज़रत हफ्सा, आपकी बेटी की किसी बात पर नाराज होकर जो बात की थी ना हज़रत सैयदा हफ्सा ने, वो बात भी कुछ गलत नहीं थी। वो बात भी क्या थी जानते आप, जो बीवी अपने शौहर से ही मांगती। उन्होंने कहा था सैयदा हफ्सा ने हुजूर से कि या रसूलल्लाह लोग के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, कम से कम हमारे कपड़ों में पेवन लगे हैं, कुछ अच्छे कपड़े तो मिल जाए। लेकिन मेरे हुजूर जहाँ गरीबी को पसंद फरमाया, फकीरी को पसंद फरमाया, हमारा ये फकीरी माशाअल्लाह उस तरफ जहन आता है जो भीख मांग कर पाएगा, ये फकीरी नहीं, ना फकीर जो अल्लाह के होते वो अलग बात है। ये जो भीख मांगने वाले फकीर को तो उस तरफ जहन ना जाए, गंदा जहन ना जाए। ये जो गरीबी जिंदगी हुजूर ने पसंद फरमाई है। देखिए हदीस में आता है सरकार जुमा के खुतबे के लिए खड़े, अचानक खुतबा रुका, अंदर गए, फिर वापस आए, पूछा हुजूर क्यों गए, कहा कुछ दिनार बच गए थे तो मैंने उसको पहले अल्लाह के राह में खैरात किया, फिर वापस आया। हुजूर गरीबी को पसंद फरमाते। और देखिए सहाबा इकराम हज़रत हफ्सा ने यही तो कहा हुजूर ये जोड़े नहीं है, एक जोड़ा दिन कम से कम मिल जाता जिसको पेवा कर लो, हमारी बीवी है। तो हुजूर को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने कुरान में भी आया बताया, ऐ नबी की बीवियों अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो इतनी दौलत देंगे तुम्हें नस्लें खाएंगे, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, सब देंगे, बस तुम नबी तुम्हें तलाक दे देगा, तुम चले जाना। अब तुम इख्तियार करो, नबी चाहिए दौलत चाहिए। तो सारे बोला, बीवियों ने कहा यार सुनो हमें दौलत नहीं आप चाहिए। तो सैयदा हफ्सा की इस बात पर हुजूर नाराज होकर चला गया, कहा गुलाम को किसी को आने ना देना। उमर को मालूम हुआ, उमर को मालूम हुआ, गए तो गुलाम ने कहा किसी बात की इजाजत नहीं, तो जाकर उमर आए, जाकर हुजूर से को उमर आए और कहना अगर हुजूर आने नहीं देंगे तो अभी हफ्सा का सर काट कर लाऊंगा। उमर के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो हुजूर से, है ना, बीवी बच्चे, यही तो ईमान है ना, यही तो ईमान है ना। डॉक्टर इकबाल यही तो कहते हैं दीन हक की हुजूर की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ ना मुकम्मल है। कहा अगर इस बात में ना माने तो आपने अपनी गर्दन पर तलवार रख दी,
کہا حضور سے کہا اگر آنے نہیں اجازت نہیں تو عمر اپنی گردن کاٹ لے گا. اس بات پر حضور دوڑتے گا عمر کو سینے سے لگا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر باتیں تو بہت ہے یار دن میرا ٹائم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے کے ظاہری طور پر پردہ فرمایا, اس کے بعد جو دین کا کام آگے بڑھانے کا خلافت کا ذمہ داری سیدنا ابوبکر صدیق پر آئی. 2 سال آپ کرنے کے بعد آپ کے حضرت ابوبکر صدیق کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر خلافت اور آپ کے ذریعے سے اتنے ملک ایک روایت میں آتا 44 ملکوں کا اسلامی جھنڈا تھا. اور قیصر اور کسریٰ جیسا بادشاہ روم کا بادشاہ بڑے بڑے. اچھا دیکھیں جب 44 ملک فتح ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو شریعت کے مطابق جو سادگی کو آپ نے پسند فرمایا حضرت عمر نے, کیا سادگی تھی حضرت عمر کی مزاج میں آپ کی زندگی میں. ہاں جب اللہ کے معاملے میں کوئی آتا تو پھر بیٹے کو ہی معاف نہیں کیا. شریعت کا مسئلہ آیا تو بیٹے کو ہی معاف نہیں کیا. اور جب سادگی خود کی زندگی کی باری آئی تو حضرت عمر نے ایسی سادگی کی زندگی کر کے بتائی ہے. ایک جو ہے نا وزیر جو ہے نا ملک کے روم کا ایک وزیر ملاقات کے لیے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کا دیکھا نہیں تھا, سنا تھا یہ 44 ملک کا بادشاہ مدینے میں رہتا جو خلافت کا نمبردار ہے. اور یاد رکھے حضرت عمر تھے مدینے میں, جتنے ملک فتح تو سب گورنروں پر آپ کی روحانی نظر تھی. میں تو کہتا ہوں روحانی طور پر سب پر آپ نظر رکھا کرتے تھے. اس لیے جس ملک کا گورنر ہوتا حضرت عمر تاکید کرتے لیکن ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھنا, بھاری جبہ نہیں پہننا اور 24 گھنٹے دروازہ کھلا رکھنا, جو بھی سوالی آئے اس کو فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے. حضرت عمر نے حکومت ایسے کر کے آج کی حکومت حکمران اگر کسی ملک کو فتح کرے تو اس ملک کی دھجیاں اڑا دیتے, فوج کو تو چھوٹے معصوم شہریوں کو مار دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جس ملک کو فتح کیا اپنی فوج کو کہہ کر بھیجتے تھے ملک میں جاؤ تو صرف غداروں سے لڑنا, جو ملک کے معصوم لوگ ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا. ارے وہاں کے رہنے والے بوڑھا بیٹی بچوں پر تو چھوڑ دیجیے. حضرت عمر تاکید کرتے تھے اپنی فوج کو جس ملک میں جا رہا ہوں اس ملک کی کھیتی اور باڑی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, کھیتی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, وہاں کے پھل فروٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس طرح حضرت عمر نے حکومت کو گورنروں کو فوج کو یہ تاکید کر جاتے تھے. حضرت عمر کی سادگی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ملک آپ فتح ہو گئے, جبکہ قیصر اور کسریٰ حضرت عمر کے نام سے ڈرتا تھا. بات حقیقت ہے جب کسریٰ کے بادشاہ نے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر رکھا تو حضرت عمر نے خط بھیجا کہ اگر ان کو نہیں چھوڑے گا عزت کے ساتھ تو میں ایسی فوج کو بھیجوں گا نہ وہ بھوک کی پرواہ کریں گے نہ پیاس کی پرواہ کریں گے جب تک تجھے قتل نہ کر دے. اس خط ہی پر اس نے ڈر کر اسی وقت صحابہ کو چھوڑ دیا تھا, جبکہ وہ اس وقت کا سپر پاور بادشاہ تھا, اس وقت کا سپر پاور بادشاہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف رکھتا ہو. وہ ان کی سادگی دیکھے آپ ایک وزیر کو ملک کے روم کے بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ عمر سے بات کر کر آؤ. آج بھی کچھ وزراء آتے ہیں نا جو ملک کے جو وزیر اعظم کی طرف سے کچھ دوسرے ملکوں کو جاتے تھے بات کرنے کے لیے. اس دور میں وہ وزیر آیا تھا روم سے, رومی کا تھا. اس نے سوچا کہ یار 44 ملک کا بادشاہ ہے, فلاں 22 لاکھ مربع میل تک اس کی حکومت ہے, تو اس کا محل ایسا ہوگا, اس کا لباس ایسا ہوگا, کیونکہ وہ ایسے محلوں کو دیکھ کر آیا تھا, ایسے راجاؤں کو دیکھ کر آیا تھا. وہ آیا آ کر کہا تمہارے مسلمانوں کے امیر کا, کسی سے کچھ امیر کا, کسی کا وہ مسجد ہے نا, کیا وہ مسجد کے اندر ہے. وہ جب مسجد میں گئے پلٹ کر واپس آیا تو لوگوں سے کہا یار تمہارا امیر کا ہے, کہا مسجد میں, کہا مسجد میں تو ایک آدمی ہے جو اینٹ پر سر رکھ کر لیتا ہے. مسجد میں تو ایک آدمی جو اینٹ پر سر رکھ کر لیتا ہے. لوگوں نے کہا وہی تو ہمارا امیر ہے. وہ تو سوچا تھا کہ بڑا وہ عالیشان محل ہوگا, 44 ملک کا بادشاہ ہے, بڑا بڑا, تو لہٰذا حکمرانی, ابھی آپ نے نہیں سنا منقبت میں, حکمرانی عدل و انصاف کا جو پیکر حضور نے روحانی طور پر عمر کو بنایا تھا. بولو یار سبحان اللہ. جو خادیت کو اجاگر کیا تھا حضور نے روحانی طور پر, جو آپ نے عدل انصاف سادگی ہر چیز میں حضرت عمر کو دیکھا جائے
آپ کے اخلاق میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کے گفتار میں، ہر چیز میں حضور نے کوئی کمال عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. مولانا محمد سبحان اللہ. اور وہ وزیر نے چہرہ دیکھا امیر المومنین کو دیکھ کر رواب اتنا تھا. سبحان اللہ. آج کسی اگر ہمارے دادا پیر آ جائے تو ان کا چہرہ دیکھو، چہرے پہ جو رواب اللہ دیتا ہے نیک بندوں کے چہرے پر رواب دبدبا، اکشروں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. یہ بری دشا سے پیر سے بات کرنا تو ہمت ہونا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو روح کے چہرے پر، ان کے دل پر، لوگوں کے دلوں پر ان کا رواب ڈال دیتا ہے. یہ تو عمر تھا، عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. اس کی ہمت چہرے کا رواب اور دبدبا دیکھا، سادگی ایسی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ دھوپ کا کڑک وقت تھا، میں نے گھر میں اپنے کھڑکی میں سے دیکھا ایک آدمی ہے اونٹوں کو سوارا. میں نے کہا یار اتنی کڑک دھوپ میں دھوپ اتنی کہ لوگ مر جائے، لیکن یہ اونٹوں کو ہکالتے ہوئے آ رہا ہے. کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں قریب جا کر دیکھا تو عمر تھے. سبحان اللہ. کہا عمر ہی کیا کہا؟ یہ قوم کا ایک گورنمنٹ کا مال ہے، میں اس کا نگہبان اللہ نے مجھے بنایا ہے تو پوری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری بنتی ہے. اب تو گورنمنٹ کے مال تو کھانے والے ہوتے ہیں. بیچارے غریب کو 1 روپیہ ملتا تو بڑی مشکل سے ملتا ہے. وہ بھی گنے چنے غریبوں کو. آج کل غریباں بھی ختم ہو گئے، لیڈر کے رشتہ دار ہی تو غریب ہو گئے. اللہ خیر کرے یار، حکمرانی ہو تو ایسی عمر نے کر بتائی ہے. اس لیے تو اپنے خیر بھی کہنے لگے. عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی، عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی. اگر عمر کی عمر سے وفا کرتی تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کاروبار جو شبہ سادگی تو دیکھا، رواب دبا تو دیکھا جیسے شیطان بھاگتا ہو. سبحان اللہ. تو انسانوں پر کیسا اثر اس کا ہوتا ہوگا؟ جانوروں پر یہ اثر تھا. شیر پر ہمت نہیں دی کہ اپنے عمر کے دور میں بکری پر حملہ کرے. سبحان اللہ. حضرت عمر بیٹھے تھے، ایک آدمی جو ہے ملک شام سے آیا، ملک شام سے. کیونکہ حضرت عمر کے دور میں بہت سے شہر آباد کر رہے تھے. عمر فوج کے محکمے حضرت عمر نے بتایا، پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے بتایا، اور جو ہے مرد شماری کا معاملہ بھی حضرت عمر نے شروع کیا. سبحان اللہ. حضرت کے دور میں مرد شماری کہ جب معاملہ آیا کہ صحابہ کرام جب بہت سے صحابہ شہید ہونے لگے تو جگہوں میں جا کر تو حضرت عمر نے کہا گنو تو صحیح کہ صحابہ کرام ہے شہید ہو رہے تو کہ گھر والے کتنے ہیں، تو لہٰذا کیا کریں، کن سے گننے کی جب شروعات مرد شماری کس سے شروع کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا یہ علی ہے، ان کے گھرانے سے شروع کرو، یہاں سے شروعات کرنا چاہیے. تو لہٰذا حضرت عمر ہر جو مدینے میں جو شہید فوجی کی بیوہ عورتیں ہوتے تھے نا، حضرت عمر خود جاتے تھے ان کے گھر پر، آواز دیتے تھے تمہارے گھر میں کچھ کمی ہے کھانے پینے، کچھ راشن لانا ہے، کچھ سودا لانا ہے. اندر سے عورتیں کہتے ہیں میری مومن اندر ہے، کام آنا بتائیے کچھ لانا ہے. لوگ کہتے تو آپ لکھتے جاتے. غلام ان کا نام اسلم تھا. غلام کہتا حضور لے لیے میں لاتا کھانا، میں خود چل کر دلاؤں گا. تم جاؤ گے تو دکاندار ریٹ زیادہ لے گا، مجھے دیکھ کر ریٹ برابر لگائے گا. حکمرانی ہو تو ایسی ہو. پیار سے بولے سبحان اللہ. میں نے کہا اور بعد رات کے گشت کرتے واقعہ سناؤں تو بے شمار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کوفہ سے ایک آدمی یا ملک شام سے ایک آدمی آیا. حضرت عمر نے کہا اس آدمی کو دیکھ کر پہلی بار مدینہ آیا، لیکن عمر کی فراست دیکھی، پہلی بار وہ آدمی مدینے پاک آیا. حضرت عمر نے اس کو دیکھ کر کہا یہ آدمی ہمارے پاس ایسا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کی مثال کے برابر. لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ کہا جیسا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، اسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے. یہ غیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولنا سبحان اللہ. چاہے تو اشارے سے کاہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آخر کا عالم کیا ہوگا؟ بولنا سبحان اللہ. رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے. توجہ سے حضرت عمر نے کہا پوچھو اس سے. وہ آدمی کہنے لگا حضور سچ کہتے ہو، پہلی بار آیا تھا غیب جان گئے ہوتے ہو. کہا حضور سچ کہتے ہو، ہمارے علاقے میں ایک قذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور میں نے کہا میں تیری نبوت کو نہیں مانتا، میں تو کلمہ حضور کو پڑھتا ہوں. تو اس نے مجھے آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ نے مجھے اثر نہیں کیا. میں سلامتی سے کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہیں ایسے کئی کرامات ہیں. آپ کے دور مبارک میں مدینے کے جنگلوں میں جب آگ لگی، حضرت عمر سے پوچھا گیا حضور آگ لگ گئی ہے، تیزی کے ساتھ جو ہے
شہر کی طرف آ رہی ہے، عمر نے اپنا شال لیا، کہا جاؤ یہ شال آپ کو بتا دینا۔ جیسے ہی وہ شال آپ کی طرف بتائے گئے، علماء بزرگ صحابہ کہتے، تابعین کہتے ہیں، خدا کی جو مجھے غار کی قسم ہم نے دیکھا، آپ جس غار سے نکلی تھی اسی غار کی طرف جا کر رک گئے، ہم نے اس غار کی طرف بھی شال بتایا تو اسی وقت وہ آگ بجھ گئی۔ سبحان اللہ، عمر کی حکومت پانی پر بھی تھی، آگ پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی۔ سبحان اللہ، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ زمین پر بھی عمر کی حکومت تھی۔ حضرت عمر کے دور میں تھوڑا زلزلہ آیا، عمر نے کوئلہ لیا زمین پر مار کے کہا عمر تجھ پر عدل نہیں کر رہا، سبحان اللہ، عمر تجھ پر عدل نہیں کر رہا، اتنا کہنا تھا زلزلہ اپنی جگہ تھم گیا، سبحان اللہ، اسی وقت تھم گیا۔ میں چند کرامات بتا رہا ہوں، چند، ورنہ حضرت عمر کی اولاد بھی ایسی ہے، سبحان اللہ، آج بھی ان کی اولاد زندہ ہے نا، مانتے ہیں۔ آج دیکھیں نا اکبر بادشاہ کے دھجیاں اڑانے والا انہیں کی اولاد مجدد الفسانی تھا۔ محبت سبحان اللہ، شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی یہ حضرت عمر ہی کی اولاد سے، یہ اکبر بادشاہ کی دھجیاں اڑایا، اور انہیں کی اولاد سے جو سارے چشتی سلسلے کو فیض پہنچا رہا ہے وہ فرید بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس مبارک 5 محرم کو آ رہا ہے انشاءاللہ، گھر میں فاتح جائے گے 5 محرم کے دن اور اس مبارک وہ ہے بابا فرید، یہ بھی اولاد ہے، اور ہمارے حیدرآباد میں بھی ان کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے حیدرآباد ڈکن میں بھی حضرت عمر کی اولاد بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کی ذات سے نہیں، کئی جو ہے نا قادیت کے خلے گرے گئے ہیں۔ خیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انصاف کے اگر واقعات سناؤ تو وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ 26 ذی الحج پر نماز فجر پڑھا رہے تھے، فیروز ابو لؤلؤ اس کا نام تھا، اس سے آتش پرست، اس نے امیہ کا یہ غلام تھا، اس نے پیچھے سے آ کر آپ کے جو ہے ہتھیلی مبارک پر حملہ کیا پیچھے سے، اور آپ کا خون اس ممبر رسول پر گرا جس ممبر پر ٹھہر کر حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا خون مبارک زمین پر گرا، آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا۔ یقین جانیے عبد الرحمن بن عوف فرماتے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے بہت قریب تھے، یارانہ بہت مضبوط تھا آپس میں، صحابہ تو فضیلت ہے لیکن یارانہ اتنا قریب تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ارے پورے بھی بھول جاتے، اتنا یارانہ تھا عبد الرحمن بن عوف کا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ کہ امام حسین آئے عمر کے پاس، مال غنیمت حضرت عمر کے دور میں مال غنیمت بہت آتا تھا، حدیث میں پاک میں آتا ہے اتنا مال آتا تھا مدینے کی گلیاں سونوں سے بھر گئی تھی، مولانا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے مدینے کی گلیاں سونوں سے تنگ ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ آج دو دور تھا جب صحابہ جو ہے اپنے مال دار سب کو لٹا دیتے تھے، آج اتنا مال آیا، اور ایک بار خط پڑ گیا مدینے پاک میں تو مصر کے گورنر کو حضرت موسیٰ اشعری کو آپ نے خط بھیجا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا راشن بھیجو، تو اور ایسا بھیجا کہ کسی کو کمی نہ ہو، تو اس مصر سے دیکھیں مال کی کتنی بڑھوتی تھی حضرت عمر کے خلافت میں، اتنا مال بھیجا۔ ایک اونٹ جو مدینے میں تھا تو آخری اونٹ مصر میں تھا، مصر کے اتنا مال ہے، آخری اونٹ جو مصر میں تھا تو پہلا اونٹ مدینے میں، جو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے مصر سے مدینہ، ایسا مال حضرت ابو موسیٰ اشعری بھیجے، تو مال اتنا آتا تھا، مال غنیمت فلا فتح، تو امام حسین آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ کے کہنے لگے چاچا میں یہ بھی لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہ بھی لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہ بھی لوں، سبحان اللہ، ارے یار بولو سبحان اللہ، حسین یہ دیکھے محبت ہے نا صحابہ ہے، کہا لے لیجیے، کہا یہ بھی لو، ہاں لے لیجیے، سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف چپ کر، اور بھی غلام ہے صحابہ ان کو بھی دینا ہے، عمر کیا سب دے دے گا، سب دے دے گا، سب حسین کو دے دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تیرا کہنا تھا عمر پر روحانی کیفیت طاری ہو گئی، بولا سبحان اللہ، عمر پر روحانی کیفیت طاری ہو گئی، عمر کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ نکال کر کہا عبد الرحمن یہ سر پر جو بال ہے نا یہ بال بھی ان کے نانا کی وجہ سے ہے، محبت سے مجھے سبحان اللہ، بال بھی کی نانا کی وجہ سے ہو گیا۔ عبد الرحمن وہ کہتے ہیں جو کیفیت طاری ہوئی نا عمر پر میں بھی بیٹھ نہیں سکا، بیٹھ زیادہ نہیں کیفیت آتے ہیں بزرگوں کی مزاج سے، بولا ارے ہمت میں اور بیٹھ
دیکھا, میں نے کہا یار یہ بھی محبت اہل بیت سے ثابت ہے. واقعات بہت انشاءاللہ ذکر کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عمر کو جو ہے جب جسم مبارک پر ہموار ہوا, جب 4 دن آپ کو دودھ پلایا جاتا تو ہتھیلیوں سے باہر آتا, پانی تک پلایا تو ہتھیلیوں سے باہر آ جاتا. پھر پہلی محرم کو آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے معاشہ سے اجازت لے کر آپ نے حکومت خزرہ کے سائے تلے جھکی مانگی. معاشہ نے کہا تھا یہ تو میں نے اپنی دل رکھی تھی لیکن میں عمر پر دے دیتی ہوں, میں عمر کو دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے جو دیکھیے, حضرت ابوبکر نے جب پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ عمر کو خلیفہ بنایا ہے. عمر کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے وصیت کی 6 صحابہ کو, یہ 6 میں سے جو مشورہ دے اور ان 6 کی فضیلت جو حضرت عمر نے بتائی تھی نا, انشاءاللہ وہ محرم کے اسی مہینے میں بولنے کے لائق ہے. جس میں حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, حضرت زبیر بن عوام تھے, حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے. تو یہ 6 لوگوں کو آپ نے رکنی بنائی تھی, کہا میرے پاس یہ 6 جس پر متفق ہو جائے ان کو خلیفہ بنانا. لیکن 6 کی فضیلت بھی آپ نے سیدہ حفصہ کو بتائی تھی جو حدیثوں میں آئی ہے. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو 10 محرم کو انشاءاللہ آئیں گے. ہفتے کے وقت ختم, میں ذکر کر رہا ہوں, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, کھانا کھائیں گے, نماز کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے اپنے وقت ذکر کے لیے. تو لہٰذا پہلی محرم کو آپ دنیا سے گئے. ہم سنی ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق بنائے اور ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. تھوڑا سامنے اگر جگہ تھوڑا